الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ، یعنی آپ بہترین امت ہے. اخرجت للناس، آپ کو لوگوں کے پاس نکالا گیا ہے، یعنی آپ لوگوں کے پاس جائے اور پھر کیا کرے؟ تأمرون بالمعروف، آپ اچھے کاموں کی ان کو دعوت دیں، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے انہیں روک دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بہترین امت قرار دیا ہے اور ہمیں بہترین کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے قریب آ جاؤ، اور جو اچھے کام ہیں ان کی دعوت دیتے ہیں، جو برے کام ہیں ان سے منع کرتے ہیں. اسی لیے ہم بہترین امت ہیں. دیکھیں دنیا میں سارے لوگ جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں، غفلت میں ہیں، اور دنیا کو اکٹھا کرنے میں سارے کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ بھی کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں کہ میں کسی سے آگے ہو جاؤں. اگر میری دنیا اس کی دنیا سے کم ہوئی تو یہ میرے لیے عیب ہے. اگر میں اس سے کم دیندار ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں اس سے کم دنیا دار ہوں، دنیا کم ہے، تو یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں اور سارے لوگوں کا دھیان اس طرف ہے کہ صرف دنیا ہے، صرف دنیا. ایک دوسرے کو دعوت بھی یہ دینا کہ دیکھیں اگر دنیا اکٹھا نہیں کریں گے، اگر دنیا جمع نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اسی دنیا میں تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی. جبکہ اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم اس سے بڑا ہوا ہے، قد افلح من تزکا. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اب اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ کون کامیاب ہے. اب کس نے اس کامیابی میں جو ہے وہ سبقت حاصل کر لی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ کمانے والے ہی کامیاب ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور وہ شخص جو ہے اپنی اصلاح کرتا رہا، یہ شخص کامیاب ہے. اپنی اصلاح اس طرح کرے کہ مثلا کوئی گناہ کا کام ہے، اس نے یہ کہا کہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. نیکی ہے، اس میں حصہ لیا کہ میں یہ لازمی کروں گا، یہ اجر و ثواب ہے. تو دیکھیں یہاں نیکی کے کام میں سبقت حاصل کرنا اور برے کاموں سے روکنا یا رکنا، یہ کامیاب شخص ہے. تو اسی لیے یہاں بہترین وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نکل جاتے ہیں اور خود پہلے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبہ پیدا کرتے ہیں، یعنی ایمان کے جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے مطابق
اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی اصلاح فرماتا ہے۔ اب اللہ ان سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، وہ اس طرح کہ یہ شخص یہاں سے نکل کر خود تو دین کا کام کرتا ہے، اب اللہ نے اس کا دل کا رخ یہ بدل دیا۔ اب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ میرے ہی کام میں لگ جائے، اس کو ساری فکر یہی لگی ہو کہ اب میرے جو بھائی ہیں، وہ میرے بھائی جو یہاں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہیں، اب ان تمام کو نکالنے کے لیے اب میں یہ کوشش کروں گا اور میں جاؤں گا۔ میرے اندر یہ طلب ہے، یہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم نے تو دنیا سے جانا ہے، اور سب نے ایسے ایسے لوگ کہ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ آخرت کے قریب ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جانا ہے۔ تو جب ہم جائیں گے اور اللہ کو یہ معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ فیصلہ حق ہے، اور اللہ ہمیں اپنے طرف بلائے گا، اور پھر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ جو غلط کامیں کیے تو کیوں کیے؟ آپ نے یہ نیکی کا کام کیا، اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور برائی کیا تو اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اب یہ بھائی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اس نیکی کی طرف لاؤں اور ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دوں کہ دیکھیں میرے بھائی، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو آخرت بھی ہے۔ دنیا سے بھی اللہ نے منع نہیں فرمایا، دنیا میں کماؤ، دنیا میں خوب پھرو، دنیا کو دیکھو، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ایک اصول کے مطابق۔ وہ اصول یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ حلال رزق بھی کمائے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی یاد کرتا رہے۔ جب وہ مجھے یاد کرے گا اور اسی طرح اپنے بچوں کا خیال رکھے گا، یہ بچے بھی میں نے دیے ہیں اور پالنے والا میں ہوں، ذریعہ میں نے اس کو بنایا۔ اب اس شخص کی مرضی ہے کہ کیا وہ ان بچوں کے لیے مجھے چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا۔ لیکن بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس اسی دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ کر پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ انہیں کچھ عطا فرماتا ہے تو پھر یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، اور اسی طرح قوم کے لیے خدمت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس خدمت کا بدلہ بھی تمہیں دوں گا، اولاد بھی میں نے دیے، اب جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں اس خدمت کا بدلہ بھی اللہ فرماتا ہے میں دوں گا۔ اگر آپ نے انہیں اچھے راستے پہ لگایا اور یہ اچھے راستے پہ لگ کر انہوں نے کام کیا اور یہ کام کرتے رہے، یہ نہیں کہ میں بدلہ دوں گا، بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو۔ تم دنیا سے جاؤ گے، یہ تمہارے بچے تمہارے پیچھے قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمارے والد کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے پیچھے بھی پھر اس طرح کے لوگ چھوڑ دیے کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ بیچتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کسی کو معلوم نہیں کب ختم ہو جائے، اور یہ بھی کسی کو پتہ نہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہم اصولوں کے مطابق سمجھتے ہیں یا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا اس دنیا میں گھسے ہوتے ہیں۔ اس دنیا سے فائدہ کسی نے حاصل نہیں کیا۔ جو امیر ہے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی اپنے آخرت کے لیے سوچتا ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اب
اللہ نے ایک انسان کو دنیا نہیں دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کی بھی تیاری چھوڑ دیں۔ یہ کتنا بدقسمت شخص ہے کہ اللہ نے دنیا نہیں دی اور دنیا سے وہ محروم ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ بے دین بھی ہے، اور بے دینی کے ساتھ وہ اللہ کا ناشکر بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد آتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شخص جب مجھے یاد کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو میری شکر ادا کرتا ہے، اور جب یہ غافل ہو جاتا ہے اور یہ شخص جو ہے میرے پاس نہیں آتا، میری عبادت نہیں کرتا، تو یہ شخص مجھے بھول جاتا ہے، اور بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ناشکری کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ ایک زبان سے شکر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ الفاظ ہے، لیکن یہ عملاً کام کرنا، نماز کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کی، اللہ سے بہت کچھ مانگا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اور اللہ خود فرماتا ہے جب آپ مجھے یاد کرتے ہیں اے آدم کے اولاد، تو آپ میرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو تو میری ناشکری کرتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی یہ سمجھنے کے لیے انسان کی جتنی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آخری وقت اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ دھوکہ تھا۔ اگر تب بھی پتہ نہ چلے، پھر یہ شخص جب قبر میں اسے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا جو مال ساری زندگی یہ کماتا رہا، ان بچوں کے لیے جھوٹ بولتا رہا، حلال اور حرام کماتا رہا، اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی تجارت کس طرح تھی، کبھی غور ہی نہیں کیا، اللہ نے کیا حکم دیا کس طرح کماؤ، کوئی غور ہی نہیں کیا، بس اب دنیا کمانا ہے، اور اسی کمانے میں لگے رہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک سورت ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ یہ اللہ نے ان بندوں کو کیا مثال دی ہے کہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یہ لوگ مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ اور گنتی کرتے ہیں، بار بار گنتی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اب اللہ نے کیا فرمایا اپنے حبیب سے کہ میرے یہ بندے گمان کرتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو ان کا مال ہے، یہ دنیا ہے، اخلدہ کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ اللہ بار بار قرآن پاک میں ایک بات کو جو ہے 2 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، وہ بات 2 مرتبہ کر لیتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں۔ آپ جانتے ہیں حطمہ کیا چیز ہے؟ پھر اللہ نے وضاحت بھی کر دی کہ نار اللہ الموقدہ، وہ جہنم میں ایک ایسا آگ ہے کہ یہ تمہارا مال وہی بنے گا، اور بندہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، میں دنیا کماؤں گا، چاہے حلال ہو حرام ہو، اب میں نے کمانا ہے، اور کما کر پھر یہ حرام مال لے آتا ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں مسجد بناتا ہوں تاکہ لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں، اور لوگ جب نماز پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ یاد رکھے کہ اس پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اگر حلال آپ نے کمایا ہے اور پورے مسجد کے تعمیر میں 1 حلال روپیہ آپ نے دیا ہے، 1 روپیہ ہے، اور اس نیت سے دیا ہے کہ یہ میں نے
اپنے بچوں کے لیے حلال کمایا اور میری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اسے ہزاروں اور لاکھوں روپے رکھوں، بلکہ 1 روپیہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو آپ نہیں جانتے کہ اللہ اس 1 روپے کے بدلے آخرت میں تمہیں کیا دے گا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دنیا جاؤ جاؤ تو آخر جس کو دیکھو، جہاں دیکھو، کسی سرمایہ دار شخص کو دیکھو، کسی غریب کو دیکھو، ان سب کو ایک ہی لباس میں دفنا کر آ جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اور اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، پھر بھی یہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا یہ سب کچھ مرنے کے بعد ہوگا اور دوسری زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہاں اللہ نے فرمایا تمہاری جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ وضاحت بھی کر دی کہ نہیں، یہ گمان نہ کرو کہ ہم دنیا میں کمائیں گے اور دنیا میں گھومیں گے پھریں گے، اپنے من پسند کی زندگی گزاریں گے، اور جب ہم آخرت کے لیے جائیں گے تو پھر یہ آخرت کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا مثالیں دی اس کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کود ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان نہیں مانتا کہ نہیں یہ بہت بڑی زندگی ہے، تو آخری وقت میں جب انسان کی زندگی کا آخری وقت لمحہ ہو، اسے محسوس تو ہوتا ہے کہ میں بہت سخت بیمار ہوں، یا میں ایسے وقت پر آ پہنچا ہوں کہ اب میرے بال سارے سفید ہو گئے اور ضعیفی بھی اتنی آ گئی کہ مشکل ہے اس دنیا میں رہنا۔ اب اسے یقین تو دل میں ہوتا ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس وقت سوچ لے کہ اتنی جو زندگی گزاری کیا ایک دھوکہ نہیں تھا؟ تو اس لیے اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دیکھیں آپ بہترین امت ہے، اس لیے کہ آپ کو لوگوں کے پاس نکالا گیا ہے کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو نیکی کا دعوت دو اور برائی سے روکو، ان کو کہو کہ اچھے کام کرو، یہ فائدہ دے گا، برے کام مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان دے گا۔ اللہ نہیں ہے ظالم، ظالم تم ہو، اپنے نفسوں پر بھی ظلم کرتے ہو، اپنے اولاد پر بھی ظلم کرتے ہو، انہیں حرام کھلا کر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک لقمہ، اب کیا پتہ چلتا ہے ایک لقمہ کیسے حرام کہاں سے کھائے، وہ پیٹ میں چلا جائے، 40 دن تک نمازیں، عبادتیں، قرآن مجید کی تلاوت، دعائیں کچھ قبول نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 10 درہم کا یا 10 دینار کا وہ ایک سوٹ لیتا ہے، اس میں ایک جو درہم ہے وہ حرام کا ہے، وہ 9 جو ہے وہ حلال کے ہیں، یا وہ درہم ہو یا دینار ہو، جو پہلے زمانے کے ہوتے تھے سکے، اس کے مطابق بتایا کہ مثلا اگر 9 روپے آپ کے جو ہے وہ حلال کے تھے، وہ 1 روپیہ جو ہے وہ حرام کا تھا، اس سے آپ نے سوٹ لے لیا اور اس کو کتنے ہی دن تک آپ نے پہنے رکھا، اس سے آپ کی نمازیں نہیں ہوگی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، دنیا کے لوگ ظالم ہیں، یہ دنیا کے لوگ سخت ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ میں نے انبیاء کس لیے بھیجے، 1,24,000 کم و بیش، جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء آئے ہوں گے، اور ان انبیاء نے اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ غفور رحیم ہے، آپ ایسے کریں، سب کچھ کرتے جائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، اللہ کریم ذات ہے،
معاف کر دیں گے؟ نہیں، اس نے کہا اگر غفلت میں آپ سے ہو جائے تو پھر بعد میں آپ رجوع کرے، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ جان بوجھ کر نہیں کہا، جان بوجھ کر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ کہا کہ اگر غفلت میں گناہ ہو جائے، غفلت میں نمازیں رہ جائے، غفلت میں آپ دین سے دور ہو جائے، اور دوری کی حالت میں آپ کو یہ دل میں یہ پیدا ہو جائے یہ شوق کہ اب میں بھی دین کی طرف جاؤں، اور اس دنیا سے آپ رغبت حاصل نہیں کر پاتے، آپ اس دنیا سے بالکل مطمئن نہیں ہوتے اور آپ اس دین کی طرف آ جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کا حبیب بھی فرماتا ہے کہ اب اللہ سے معافی مانگو۔ وہ غفلت میں جو کچھ ہوا ہے اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم تو کمزور ہیں، ہمیں دنیا کے یہ پیسے مل جائیں ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں بچ سکتے، دنیا کا کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا ایسی بیکار چیز ہے کہ دل میں جتنا بھی دین ہوگا، یہ تھوڑی سی دنیا اگر آپ کے پاس آ جائے تو شیطان آپ پر غالب ہوگا۔ تو اگر اللہ سے یہ دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، اور یا اللہ یہ دعا آپ سے کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور یا اللہ مجھے وہ حلال مال کھلا دے، 1 روپیہ ہو 10 ہو برکتوں والا ہو، وہ اللہ مجھے اس کے کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہم سب مسلمانوں کو بچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔